خاتم پبلک اسکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت پر خرچ کی جائے گی۔ اگلے آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا آرٹیکل ہے منصور آفاق صاحب کا، تبدیلی کی تلاش میں میاں والی کی بیٹی۔ آغاز سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آرٹیکل وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے۔ منصور آفاق صاحب اپنے آرٹیکل کا آغاز کچھ اس طرح سے کرتے ہیں: یہ 1983 کا کوئی ادب پروردہ دن تھا، میں اپنی کتاب آفاق نما کا فلیپ لکھوانے کے لیے احمد ندیم قاسمی کے پاس لاہور گیا ہوا تھا۔ وہاں خالد احمد نے مجھے میاں والی کی ایک شاعرہ لیلا نیازی کا شعر سنایا۔ مجھے تو کوئی غم نہیں، میں خوش ہوں دیکھ لیجئے، مگر کسی کا ذکر کیوں میرے ہی سامنے چھڑے۔ میاں والی واپس آیا تو میں نے لیلا نیازی کی تلاش شروع کر دی۔ کافی تگ و دو کے بعد پتہ چلا کہ یہ اشرف سنبل نام کی ایک خاتون ہیں جو لیلا نیازی کے ایک علمی نام سے لکھتی ہیں۔ کافی سالوں بعد مجھے پھر کسی نے بتایا میاں والی سے کوئی ارم ہاشمی کے نام کی خاتون بھی اخباروں اور رسالوں میں لکھتی ہیں۔ تو میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ پھر میاں والی کی کسی اشرف سنبل نے کوئی اپنا قلمی نام رکھ لیا ہوگا، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی قلمی نام نہیں، یہ واقعی میاں والی کی ایک بیٹی ہیں، موش سے تعلق رکھتی ہیں، ان دنوں میاں والی شہر میں مقیم ہیں، تو مجھے ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ یہ میاں والی کی عورتوں کی پہلی جرأت مند آواز تھی۔ یہی آواز پھیلتے پھیلتے اس آواز اس مقام تک پہنچی کہ عمران خان کے جلسے میں خواتین کا علیحدہ پنڈال سج گیا۔ پھر سوشل میڈیا کا دور آیا تو میرا رابطہ بلقیس خان سے ہوا۔ انہی دنوں شاید ان کے والد محترم کا انتقال ہوا تھا۔ میں نے میاں والی کی اس توانا شاعرہ کو اپنی منہ بولی بیٹی بنا لیا۔ بلقیس خان سے مجھے ارم ہاشمی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوا۔ وہ جو میگزین نکالتی تھیں ان کے کئی شمارے دیکھنے کو ملے، اور اب جب میں نے محترمہ ارم ہاشمی کے افسانوں کے مجموعے ٹی ہاؤس کا مطالعہ کیا تو میری حیرت فخر و انبساط میں بدل گئی۔ مجھے ان کا ہر افسانہ میاں والی کی صدیوں کی دھول میں گم ہوتی خواتین کے لیے ایک نئی جنگ کا پیش خیمہ لگا۔ اس کے افسانے میاں والی کی عورتوں کے ادھورے پن کا مرثیہ ہیں، تنہائی کے اندھے کنوؤں میں چھلانگیں لگاتی ہوئی مسکراہٹوں کا نوحہ ہیں۔ وہ جب لکھتی ہیں اماں میں ایم اے کرنا چاہتی ہوں، یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی ہوں، کیا کہا تو نے یونیورسٹی میں جا کر پڑھے گی، بس بہت ہو گئی پڑھائی، خبردار جو وہاں جانے کا سوچا۔ میرے ہونٹ سل گئے، میرا منہ لٹک گیا اور میری آنکھوں کی چمک غائب ہو گئی۔ میں نے اپنے کزن کے ساتھ شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو جواب میں مجھے اپنے ابا کا چنگیزی لب و لہجہ بے ساختہ یاد آیا۔ حالانکہ زندگی میں نے گزارنی تھی، مجھے فیصلے کا حق ہونا چاہیے تھا، تو جبر کی جیلوں کی دیواروں میں دراڑیں پڑتی دکھائی دیتی۔ جب یہ جملہ میری نظر سے گزرتا، ناز پٹے میاں والی کے میاں لوگ کا مرخنے اکھڑے ہوئے جلالی ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دیں، ایک دم نہ کھٹوں، تو میاں والی کے ایک مرد کی حیثیت سے مجھے اس کے افسانے اپنی روح پر چابک کی طرح لگے۔ ایک اور ٹکڑا دیکھیے، بس رکی اور افسانوں کی ایک اور موج اندر آئی۔ میری ہمسفر جا چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ نئی آنے والی نے پوچھا۔ لاہور۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ میاں والی سے۔ میں ایک بار پھر سوالوں کی زد میں آ چکی تھی۔ میکے جا رہی ہو یا سسرال؟ وہ چپ رہی اور مظلوم صورت بنا لی۔ وہ سمجھ گئی اچھے لڑکے اب کہاں ملتے ہیں۔ محترمہ ارم ہاشمی کا افسانوی کردار تو جو سمجھا، مگر میرے جیسے پڑھنے والوں کو معلوم ہو گیا کہ ابھی تک مرد کے معاشرے میں اکیلی عورت کسی بگڑے ہوئے زخم سے زیادہ کم نہیں۔ یہ کتاب پڑھ کر میں تبدیلی کے نعرے لگانے والا اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ تبدیلی سی پیک سے نہیں آنی، تبدیلی گوادر میں آئل ریفائنری لگانے سے بھی نہیں آنی، تبدیلی $بلین پاکستان میں آنے سے بھی نہیں آنی، تبدیلی معاشرت کی تبدیلی سے آنی ہے، تبدیلی عورت کے حقوق ملنے سے آنی ہے، تبدیلی انسانی شخصیت کو پروان چڑھانے سے آنی ہے۔ سڑکوں، پلوں، ٹرینوں اور کارخانوں پر سرمایہ کاری کرنے کی بجائے انسانی فرد پر سرمایہ کاری کی صورت ہے، خاص طور پر فیمیل فرد پر
عمران خان نے تو کہا تھا قومیں موٹر وے بنانے سے نہیں بنا کرتی، قومیں بنانے کے لیے لوگوں پر پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، ان کی تعلیم پر، ان کی صحت پر، ان کی ضروریات زندگی پر، انہیں روٹی کپڑا اور مکان دینے پر۔ سنا تو یہی ہے کہ حکومت پنجاب نے بجٹ کا 40% حصہ تعلیم، صحت اور صاف پانی کی فراہمی کے لیے مختص کیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ کمزور خواتین کو طاقتور بنانے کے لیے بھی ایک بجٹ مختص کرے۔ افسانوں کے مجموعے پر بات کرتے کرتے تھوڑا سا بھٹک گیا تھا، معذرت خواہ ہوں۔ ارم ہاشمی کے افسانے جدید افسانے کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ ان کے ہاں جدید طرز احساس یعنی ماڈرن سینٹیبلٹی پوری طرح موجود ہے۔ سماجی اور ثقافتی عوامل بڑے منفرد انداز سے کہانی میں تہ در تہ نظر آتے ہیں۔ موضوعات میں تنوع ہے، کثرت الفاظ کا بے معنی استعمال نہیں ہوا، اسلوب نگارش کاری کو مشکل میں نہیں ڈالتا، زبان سہل ہے، ہیئت اور تکنیک کا کوئی ایسا تجربہ نہیں کیا گیا جو افسانے کو افسانہ نہ رہنے دے، علامتوں اور استعاروں کا چڑیا گھر بنا دے۔ یہ خارج کی تمام کہانیاں داخلی زندگی کی عکاس ہیں۔ محسوسات اور ذہنی کیفیات کو کامیابی سے کہانی کی شکل دی گئی ہے۔ میں محترمہ ارم ہاشمی کو اس کامرانی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ تھا آرٹیکل آج کا منصور آفاق صاحب کا، تبدیلی کی تلاش میں میاں والی کی بیٹی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے